کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ جب میں نے پہلی بار ایک قابل اعتماد ذرائع سے سنا تو یقین کرنا مشکل تھا، لیکن جیسے جیسے حقائق سامنے آئے تصویر واضح ہوتی گئی۔ غزہ کے شمال میں ایک ایسا منظر تشکیل پا رہا ہے جو دل دہلا دینے والا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر کے تجزیے نے یہ دکھایا ہے کہ اسرائیل وہاں پر ایک نئی ملٹری ڈیوائیڈنگ لائن بنا رہا ہے۔ یہ اصطلاح سن کر دماغ میں جنگ کے تصورات ابھرتے ہیں، ایسی سرحد جو یہ بتاتی ہے کہ لڑائی کہاں تک پہنچی تھی اور کون سا علاقہ کس کے قابو میں تھا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، یہ سب کچھ ایک ایسے خطے کے اندر ہو رہا ہے جہاں پہلے ہی اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے اوپر مکمل قبضہ کیا ہوا ہے۔ سیٹلائٹ کی تصاویر منظر عام پہ آتی ہیں اور ویڈیوز یہ بتاتی ہیں کہ اسرائیل نہ صرف اس علاقے کو کلیئر کر رہا ہے بلکہ سینکڑوں عمارتوں کو زمین بوس کر چکا ہے۔ ان عمارتوں کو دھماکوں سے تباہ کیا گیا اور ہر دھماکے کے ساتھ ایک اور کہانی ملبے تلے دفن ہو گئی۔ تصاویر میں اسرائیلی فوجی اور ان کی گاڑیاں ایک نئی سرحد کے پار نظر آتی ہیں، جیسے وہ ایک نیا نقشہ بنا رہے ہیں۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ غزہ کے مختلف زونز کو تقسیم کرنے کی کوشش لگتی ہے، شاید اس لیے کہ مستقبل میں وہاں پر کنٹرول برقرار رکھنا آسان ہو۔ یہ سب دیکھ کر دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا صرف یہ جنگی حکمت عملی ہے یا پھر گریٹر اسرائیل کا پلان؟ اسرائیلی فوج کا موقف ہے کہ شمالی غزہ میں ان کی کارروائیاں صرف دہشت گردوں اور ان کے مبینہ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے تک محدود تھیں، لیکن میں نے ایک ذرائع سے یہ کنفرم کیا جو اس وقت غزہ کے اندر موجود ہے۔ اس بیان کے پیچھے چھپی حکمت عملی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ذہن میں کئی سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ اقدامات صرف سیکیورٹی کے لیے ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور مقصد کا کار فرما ہے۔ کہانی اس وقت ایک نیا رخ اختیار کر گئی جب مشرق وسطیٰ کے سیکیورٹی امور پر گہری نظر رکھنے والے ایکسپرٹس کی رائے سامنے آئی کہ سیٹلائٹ تصاویر سے یہ تاثر ملا کہ اسرائیل شمالی غزہ کے شہریوں کو واپسی سے روکنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور یہ ایک خوفناک حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے 1 لاکھ سے زائد فلسطینی شاید اپنے گھروں کو کبھی دوبارہ نہ دیکھ سکے۔ سیٹلائٹ کی وہ تصاویر یہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ اکتوبر کے آغاز سے شمالی غزہ کی پٹی میں خاص حکمت عملی کے تحت عمارتیں منہدم کی گئیں۔ یہ وہی علاقے ہیں جہاں جنگ سے پہلے زندگی رواں دواں تھی، لیکن اب یہ منظر تبدیل ہو چکا ہے۔ غزہ میں مشرق سے مغرب تک تقریباً 9 کلومیٹر طویل ایک نئی ملٹری ڈیوائیڈ لائن قائم جا رہی، جو غزہ شہر اور جبالیہ، بیت حنون اور بیت لاہیہ جیسے علاقوں کو تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جبالیہ اور غزہ شہر کے درمیان موجود راستہ ایک اہم عسکری گزرگاہ ہے جہاں حماس کے خلاف کارروائیوں کا مرکز ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک گہری حکمت عملی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس حکمت عملی کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ اقدامات خطے میں امن لانے کی کوشش ہیں یا یہ ایک اور بحران کی بنیاد ہے؟ تصور کریں، ایک شہر جس کی فضا میں کبھی زندگی کی گہما گہمی ہوا کرتی تھی اب دھماکوں کی گونج سے لرز رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ ویڈیوز میں وہ لمحے قید ہیں جب ایک کے بعد ایک کثیر منزلہ عمارت کنٹرولڈ دھماکوں کے ذریعے زمیں بوس کی گئی۔ یہ سلسلہ رواں سال اکتوبر کے آغاز سے شروع ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ عمارتوں کو منہدم کرنے والا پہلے نہیں تھا۔ ہاں، ٹارگیٹڈ آپریشن کیے گئے تھے، حملے کیے گئے تھے، وہاں سے لوگوں نے انخلا کیا، وہاں پر آبادی کا نام و نشان مٹا، لیکن عمارتوں کے ملبے ضرور موجود تھے، یا عمارتیں ٹوٹل پوری موجود تھیں۔ جو متاثرہ تھی وہ الگ، اس کے علاوہ صحیح سلامت عمارتیں تو موجود تھیں، لیکن اکتوبر میں وہ تمام عمارتوں کو منہدم کرنے کا کام شروع کر دیا گیا، ملیا میٹ کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے اس کا ملبہ بھی اٹھانا شروع کر دیا گیا اور راستے ہموار کر لیے گئے۔ ان ویڈیوز میں یہ سب کچھ واضح طور پہ دکھایا گیا۔ ایسا لگتا ہے جیسے زمین پر کھینچی گئی ہر لکیر اور ملبے کا ہر ٹکڑا کسی بڑی منصوبہ بندی کا حصہ ہو، لیکن ان تصاویر کو دیکھ کر ذہن میں صرف ایک سوال گونجتا ہے، یہ سب کب اور کس لیے رکے گا؟ ایک بیان سامنے آتا ہے کہ اسرائیلی فوج کا مقصد شہریوں کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا نہیں، یہ ترجمان ہے اسرائیل کا، لیکن جب حماس کے خاتمے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ضروری سمجھا جائے تو ایسا کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ اس سارے ملبے کو صاف کرنا، یہ کہتے ہیں کہ یہ حماس کا خاتمہ ہے۔ اس موقف کے پیچھے ایک تضاد دکھائی دیتا ہے جو ہر بار نئے سوالات کو جنم دیتا ہے۔
مزید مناظر ایسے دیکھے گئے جس میں اسرائیلی فوج کی ہموی گاڑیاں ان علاقوں سے گزریں جہاں عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن چکی ہیں۔ دلچسپ بات یہ کہ وہ جو گاڑیاں ہیں جو بھاری بختر بند نہیں ہوتی، صرف اس وقت استعمال کی جاتی ہیں جب خطرے کا امکان نہ ہو۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ علاقے اب مکمل طور پر اسرائیلی فوج کے کنٹرول میں ہیں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس نئی حکمت عملی کے پیچھے ایک طویل مدتی منصوبہ بندی ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ نئی ملٹری ڈیوائیڈ لائن شمالی غزہ کو اس کے دیگر علاقوں سے مستقل طور پر علیحدہ کرنے کی کوشش ہے۔ اس تقسیم کے ذریعے اسرائیلی فوج نہ صرف نقل و حرکت کو کنٹرول کرے گی بلکہ خطے پر اپنا گرفت مضبوط کر لے گی۔ ڈاکٹر ہیلیئر وہ بھی ایک ایسا ایکسپرٹ ہے کہ جو خطے کے اوپر گہری نظر رکھتا ہے۔ اس کی رائے میں یہ تقسیم جو ہے یہ نیٹزم کوریڈور کی طرز پہ طویل مدتی بنیادوں پر قائم کی جا سکتی ہے۔ کیا یہ واقعی خطے کے لیے ایک نئی حقیقت کی شروعات ہے یا محض ایک اور باب جو انسانیت کے لیے ایک المیہ ثابت ہوگا؟ کہانی اس وقت پیچیدہ ہوتی ہے جب یہ بات سامنے آتی ہے کہ غزہ میں دو پارٹیشنز کس طرح سے تشکیل دی گئیں۔ جنوبی غزہ میں نیٹزم کوریڈور نے علاقے کو تقسیم کیا ہوا ہے، جبکہ فلاڈیلفی کوریڈور کے ذریعے اسرائیل مصر کے ساتھ غزہ کی سرحد پر کنٹرول برقرار رکھے ہوئے۔ اب شمال کے اندر ایک نئی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے اور پچھلے ایک سال کے دوران تعمیر کیے کوریڈورز کے ساتھ ان نئی سڑکوں کو جوڑ کر ایک ایسا نیٹ ورک بنایا گیا ہے جہاں اسرائیلی فوج وقفے سے موجود ہوتی ہے۔ اس کے لیے عمارتوں اور زرعی زمینوں کو ختم کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی جگہ پکی سڑکیں اور دیگر فوجی انفراسٹرکچر قائم کیا جا سکے۔ ڈاکٹر یاڈو ایچٹ اس جیسے ماہرین بھی اس بات کے اوپر متفق ہو گئے ہیں کہ یہ ایک نئی جنگ بندی لائن کی تشکیل کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن یہ کتنا مستقل ہوگا یہ سوال ابھی باقی ہے۔ نیا کوریڈور جو غزہ شہر اور شمالی قصبوں کو الگ کرتا ہے بظاہر حماس اور دیگر تنظیموں کے خلاف اسرائیل کی مؤثر حکمت عملی ہوگی۔ اس اقدام کا مقصد یہ دکھائی دیتا ہے کہ ان تنظیموں کے جنگجو اور ان کے حمایتیوں کو علاقے سے باہر نکالا جائے، لیکن اسرائیل نے ایک مبینہ جنرل جیور پلان اس کی موجودگی سے انکار کیا۔ اس منصوبے میں شمالی غزہ کے شہریوں کو انخلاء پر مجبور کرنے، روزمرہ کی اشیاء کی سپلائی روکنے اور علاقے کو مکمل طور پر ملٹری زون بنانے کی بات ہے۔ اس کے تحت جو لوگ علاقہ چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں انہیں جنگجو تصور کیا جاتا ہے اور ان کے لیے دو ہی راستے چھوڑے جاتے ہیں، یا تو بھوک سے مر جائیں یا ہتھیار ڈال دیں ہمارے سامنے۔ اس منصوبے کا مقصد حماس پر دباؤ ڈال کر اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کو یقینی بنانا ہے۔ یہ تمام حقائق ایسے نقشے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں ہر لکیر نہ صرف جنگ کی حکمت عملی کی عکاسی کر رہی ہے بلکہ انسانی المیے کی گواہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تقسیم امن کی طرف لے کر جائے گی یا مزید بدامنی کو جنم دے گی؟ یہ سب کہانی کے وہ حصے ہیں جہاں انسانی تکالیف کی شدت مزید عیاں ہوتی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک ترجمان کا بیان سامنے آیا کہ وہ ترتیب شدہ منصوبوں کے تحت کام کر رہے ہیں، لیکن شمالی غزہ میں شہریوں کے تحفظ کے حوالے سے خدشات روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ اور مختلف امدادی تنظیموں نے اس علاقے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تشویش ظاہر کی۔ بے گھر ہونے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور اقوام متحدہ کے مطابق 65,000 سے زیادہ افراد اب بھی شمالی غزہ کے محصور علاقوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے 40 دن سے کوئی عملی امداد بھی نہیں پہنچ پائی۔ 26 نومبر کو اقوام متحدہ کے ایک ترجمان نے خبردار کیا تھا کہ علاقے میں اشیاء ضروریہ کی قلت اور ناقص حفظان صحت کے حالات نے زندگیاں مزید خطرے میں ڈال دی ہیں۔ نومبر 2024 کے آغاز میں کیے گئے ایک جائزے سے یہ خدشہ سامنے آیا تھا کہ شمالی غزہ میں قحط کا خطرہ قریب ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر اور سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیوز اس سانحے کی گواہی دے رہی تھیں۔ تصاویر میں شمالی غزہ کے 90% علاقے انخلاء کے احکامات کے تحت دکھائے گئے تھے۔ وہ لوگ جنہیں اپنے گھروں سے نکالا گیا اب عارضی پناہ گاہوں کے اندر رہنے پر مجبور ہیں، لیکن وہ خیمے بھی آہستہ آہستہ غائب ہو رہے ہیں۔ کیسے؟ یہ معلوم نہیں پڑ رہا۔ جن جگہوں کو لوگوں نے خالی کیا تھا وہ اب تباہ شدہ عمارتیں اور فوجی سرگرمیوں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا، اسرائیل کیٹس نے، کہ جنگ کے بعد شہریوں کو واپس جانے کی اجازت دی جائے گی، لیکن کیا یہ وعدہ حقیقت بنے گا یا یہ بھی ماضی کے کئی دعووں کی طرح وقت کی گرداب میں دب جائے گا؟ ان کہانیوں کے پیچھے چھپے انسانی المیوں کو محسوس کیجیے۔
یہاں نہ صرف زمین تقسیم ہو رہی ہے بلکہ خواب، زندگیاں اور امیدیں بھی تقسیم ہو رہی ہیں۔ اس درد کا انجام کیا ہوگا؟ منظرنامہ اس وقت مزید پیچیدہ ہوتا دکھائی دیتا ہے جب شمالی غزہ کے محاذ پر دونوں جانب کی جنگ شدت اختیار کر رہی ہو۔ اسرائیلی فوج ہلکی بختر بند گاڑیوں میں سفر کرتی نظر آتی ہے جو اس بات کا اشارہ تو دے رہے کہ علاقے پر اس کا کافی حد تک کنٹرول ہے، مگر دوسری طرف حماس کے جنگجو مسلسل مزاحمت کر رہے ہیں۔ حماس کی جانب سے جاری کردہ ویڈیوز میں جنگ بندی لائن کے آس پاس اسرائیلی ٹینکس کے خلاف جھڑپوں کے مناظر دکھائے گئے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ جنگ ختم ہونے سے ابھی کوسوں دور ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ نئی تقسیم کے مستقبل پر متفق نہیں ہے۔ ڈاکٹر ہیلیٹ کی پیشگوئی یہ ہے کہ یہ امکان شامل ہے کہ یہ تقسیم فلسطینیوں کو مستقل بے دخل کرنے کی بنیاد بن سکتی ہے، اور اسی شخص کے مطابق اگلے 18 ماہ کے اندر اسرائیل شمالی غزہ میں یہودی آبادکاروں کو بسانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ابتدا میں یہ آبادیاں چوکیاں کہلائیں گی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ پھیل کر باقاعدہ بستیاں بن جائیں گی۔ اسرائیل کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹر، وہ ایک انتہائی دائیں بازو کے رہنما ہیں، وہ بھی اس نظریے کی حمایت کرتا ہے کہ فوج کو غزہ پر قبضہ کرنا چاہیے اور نصف فلسطینیوں کو 2 سال کے اندر علاقہ چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہیے۔ لیکن اسرائیلی حکومت اس بات کی تردید کر دیتی ہے کہ جنگ کے بعد غزہ میں بستیاں قائم کرنے کا کوئی منصوبہ ہے۔ ان کے اپنے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ کوریڈور صرف کنٹرول کے مقاصد کے لیے تعمیر کیے گئے ہیں، چاہے وہ جنوب میں فلاڈیلفی ہو، غزہ شہر کے جنوب میں نیٹرزم ہو یا شمالی غزہ کی نئی راہداری ہو۔ ان کے وجود کی مدت اس بات کے اوپر منحصر ہے کہ جنگ کب اور کیسے ختم ہوتی۔ اس کہانی میں ایک سوال مستقل طور پر موجود ہے، یہ تقسیم آخر کس کے فائدے میں جائے گی؟ کیا یہ فلسطینی عوام کے لیے زندگی مزید دشوار بنا دے گی، یا خطے کے مستقبل میں کوئی نیا موڑ لے آئے گی، یا گریٹر اسرائیل کے پلان پر عمل درآمد ہو جائے گا، یا ان جنگوں کے اندر جو اتحادی ہیں وہ مزید کودیں گے اور پھر مزید تباہی دیکھنے کو ملے گی، یا ہر کوئی اپنی اپنی حدود میں واپس چلا جائے گا؟ یہ سوال ہے، جواب کب ملے گا معلوم نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔